جو ٹیکسیشن جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی جو نون لیگ کا جو آخری دور گزرا, اس کے اندر جو آخری سال گزرا, الیکشن سے چند مہینے پہلے شاہد خاقان عباسی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے نا کچھ ایک جو بجٹ اناؤنس کیا تھا اس کے اندر انہوں نے ٹیکسیشن جو ہے نا اس کا ایک دم سے سلیب کو بہت اوپر لے گئے. کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ جس نے سال کے اندر 400,000 جس کی انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس پڑے گا, اور وہ پرسنٹیج کے حساب سے ایک دم سے بہت اوپر لے گئے. 12 لاکھ سے اوپر جس کی ہوگی, یعنی کہ منتھلی 1 لاکھ جو کما رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں تک اتنی زیادہ ایکسیپشن دے دی ان کو. اور اس سے نیچے جو کچھ بھی ہے نا, اس سے نیچے جو بھی ہے جو ٹیکس سلیب کے اندر آتا ہے فکس 1,000 روپے. اب 1,000 مجھے دینے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں تو ٹیکس دیتا ہوں, اس سے پہلے دیتا آ رہا ہوں, پرسنٹیج بھی دیتا ہوں, وہ بات نہیں میں کہہ رہا, میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں سائیکی کی. اگر آپ کو یہ کہا جائے نا کہ آپ نے 1,000 روپے دینا ہے, آپ کے اوپر ٹیکس بنتا ہے اور بس چیپٹر کلوز, تو میرے خیال میں ہر بندہ دینے کو تیار ہو جائے گا 1,000 روپے. اور پیمنٹ پروسیس بھی آسان ہو, یہ نہیں کہ وہ نیشنل بینک کی لائنوں میں لگنا پڑے گا آپ کو. پیمنٹ پروسیس آسان کریں, جس طرح اب ہو گیا ہے بینکنگ کی وجہ سے, اور اس طرح آن لائن بینکنگ اور اس کی وجہ سے پیمنٹ پروسیس آسان کریں. اور یہ جو وہ ہے نا لمبا ای فائلنگ کریں, اور آپ یہ کریں ریٹرن فائل کریں, ان چیزوں کی ٹینشن کو چھوڑیں. آپ کا ٹیکس مطلوب ہے, آپ ٹیکس لیں اور کام کرتے ہیں. وہ ایک اچھی اگزامپل بنتی ہے ٹیکسیشن کی. ٹیکسیشن کے لیے نا مثال کے طور پہ ایک انکم ٹیکس ہوتا ہے کنٹریز کے اندر, ایک سیل ٹیکس ہوتا ہے جس طرح ہے ہمارے پاس, کچھ کنٹریز کے اندر ویٹ ہوتا ہے, جس طرح یہ عرب کنٹری GCC میں سٹارٹ ہوا ہے ویٹ, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. سیل ٹیکس اور ویٹ برابر ہوتے ہیں آلموسٹ. فرق یہ ہے کہ سیل ٹیکس صرف ریٹیلر سے, جو اینڈ بائر ہوتا ہے نا, اس سے لیا جاتا ہے 15%, 16%, 70%, واٹ ایور جو بھی گورنمنٹ طے کرے. ویٹ ہوتا ہے ہر ٹرانزیکشن کے اوپر 5% آتا ہے, ہر ٹرانزیکشن کے اوپر. آپ کی ویئر ہاؤس نے اگر فیکٹری سے چیزیں خریدی ہیں تو اس کو بھی 5% دینا پڑے گا. وہ آگے کسی اور ڈسٹریبیوٹر کو بیچتا ہے تو اس کو بھی 5% دینا پڑے گا, اور پھر آگے جو ریٹیلر ہوگا اس کو بھی 5% دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ ٹیکسیشن کے طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا. میں اگر پرپوز کر سکوں نا تو میں یہ کہوں کہ فکس ٹیکسیشن کی طرف آنا شروع ہو جائیں. سیلریڈ پرسنس کے لیے نا سلیبس بنا دیں آپ, جو PMLN نے کہا تھا نا اس کو ایکسپینڈ کریں, اس کو آپ کم پیسوں کے اوپر ڈال دیں, بے شک ٹیکس ڈال دیں. 1 سال کا 1,000 روپے 12 پہ ڈیوائڈ بھی کر دیں پر منتھ, کیا پیسے بنیں گے, کچھ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے آرام سے لوگ. وہ تو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ تو 100 روپے سے بھی کم بنتا ہے نا پر منتھ, وہ تو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لوئر سے آپ سٹارٹ کر لیں, وہ سلیب دیں 4 لاکھ کے اوپر سے, وہ دے دیں 1,000 دے دیں, ایک اگلا سلیب بنا دیں 2,000 کا, 3,000 کا, 5,000 کا. بس اس طرح کر کے آپ سمپل سلیبس بنائیں, کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہوگی ٹیکس دینے میں. اور ان کو یہ شیورٹی دے دیں گے یہ ٹیکس جمع کرا دیں, اور آپ کے سیلری یا اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے. سب دکاندار, اور یہ کہ ان کو جو ہڑتالیں, اور دیکھیں نا کتنی عجیب سا رول ہے یہ والا, مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے یہ. 50,000 سے زیادہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں گے آپ کو اپنا ID کارڈ دینا پڑے گا. اس کا کیا حاصل ہے بھائی, آپ کیوں اس طرح کی ڈاکیومنٹیشن میں آپ کیوں گھس رہے ہیں, لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں اتنا زیادہ, جبکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ FBR جو ہے وہ کوئی دودھ سے دھلا ہوا ادارہ نہیں ہے, وہ ہراسمنٹ کرتا ہے وہ ادارہ. آپ کا سینسٹیو ڈیٹا اگر پاس چلا گیا اس کے, تو وہ ایک الگ ٹینشن ہو جائے گی. تو آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں ٹیکسز کے نام کے اوپر کہ ہمیں پیسے دو ورنہ یہ ہم کریں گے, اور اس طرح ہوگا. اس سے بہتر سمپل کام یہ ہے کہ آپ ایک ریڈی والے سے لے کے ایک بہت بڑی کمپنی تک سب کو آپ نے لانا ہے ٹیکس نیٹ کے اندر. جو پہلے بھی ہوتا تھا یہ ریڈیو کو, ایون ریڈیو کو بھی رجسٹر کریں, غبارے والا نا وہ بھی رجسٹر کریں, اس کو ایک رجسٹریشن نمبر ملے, اس کے جو ریڈی یا جو اس کا جو بھی ہے اس کے ساتھ لگا ہو وہ رجسٹریشن کا, اور اس سے بہت ہی منیمم چارج کر لیں. اس کی بزنس کر رہا ہے نا وہ رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے اس کے کوئی حقوق بھی ہونے چاہیے, کوئی بینیفٹ نظر آنا چاہیے نا مجھے ٹیکسیشن کے اوپر, اس کے کوئی حقوق بھی بنیں گے. پلس یہ کہ اس کے اوپر جو پیسے ہیں نا وہ بہت ہی کم رکھیں آپ, جو ریڈیو کے اوپر بہت ہی کم پیسے رکھ دیں. سال کے طور پہ پورے سال کا آپ صرف 3,000 رکھ لیں, آپ ایسے ہی جو 250 روپے پر منتھ بنے گا شاید, اتنا کم رکھ لیں یا اس سے بھی کم رکھ لیں. بس ان کو کسی طرح سے رجسٹریشن کے اندر لے آئیں, رجسٹریشن کے اندر کس طرح سے ان کو لے آئیں. جو دکانیں ہیں ان کے اوپر بھی فکس ڈال دیں, ٹھیک ہے, وہ جتنا مرضی کماتے رہیں. اور یہ کون حساب رکھے گا کہ اس بندے نے کتنا کپڑا بیچا, کتنا خریدا, وہ کیا کرے گا اس کے لیے, وہ فیک کام کرے گا, ظاہر بات ہے. پھر آپ بھی اس کے پیچھے کچھ لگیں گے, وہ آڈیٹر کو بنائے گا, وہ کسی کو کرے گا. آپ سمپل کام یہ کر لیں, آپ کی دکان ہے,
ایریا کے حساب سے یا دکان کے سائز کے حساب سے یا ویسے ہی فکس کر دیں, آپ فکس ڈال دیں 12,000 آپ نے پر منتھ پر ایئر آپ نے دینا ہے, اسٹارٹنگ اتنا کر لیں آپ, ٹیکس نیٹ میں آپ آ جائیں اور یہ کر لیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے وہ جو کہتے ہیں نا, پہلے کہتے تھے کہ جو 9 لاکھ ہے 9.5 لاکھ ہے جو ٹیکس دیتے ہیں, بس اس میں بھی زیادہ سرکاری لوگ پھنسے ہوئے اس لیے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں کے اوپر بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں. پھر یہ ساگ ڈال کے دور میں کچھ تھوڑا بہت, کیونکہ وہ رولز ایکٹیو فائلر اور نان فائلر والی جو باتیں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیکس بیس بڑھ گیا ہمارا, چند یعنی کہ ملین سے اوپر چلا گیا, لیکن گھوم پھر کے ہمارا سارا دباؤ اسی کے اوپر ہی ہے. ہمیں یہ ٹیکس بیس بڑھانے کی ضرورت ہے نا, تو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر ان لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. فکس ٹیکسیشن کوئی پریشان نہیں کرتا. دبئی کے اندر یہ ویٹ تو اب کیونکہ جی سی سی کی پالیسی ہے, ورنہ ادروائز کیا دبئی میں کیا تھا, ہر سال لائسنس رینیو ہوتا ہے آپ کا, ہر سال آپ کا بزنس لائسنس رینیو ہوگا, اس کی فیس جمع کرانی ہے آپ نے. اور فیس کس طرح ہوتی ہے, آپ کا بزنس کس بارے میں ہے, یہ کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, جتنی چیک لسٹ پڑھی کرتے جائیں گے آپ اتنا زیادہ ٹیکس جمع کرانا ہے. سب سے بڑا ٹیکس جمع ہو جائے گا جنرل ٹریڈ کمپنی کا, جو کچھ بھی ٹریڈ کر سکتی ہے, وہ سوئیاں بیچے, کپڑا بیچے, جہاز بیچے, جو مرضی بیچے, وہ نا وہ جو مرضی چیز بیچے وہ جنرل ٹریڈ کمپنی. لیکن ایک چیک لسٹ ہے, اس کے حساب سے انہوں نے وہ فکس پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, وہ نہیں چکتا. صرف یہ پتہ نہیں کہ سال کے بعد اتنے 1000 درہم جمع کرانے ہم نے, تو ایک بجٹنگ ہو گئی, جمع کرا دی, اس کے بعد گورنمنٹ نہیں پریشان کرے گی آپ کو کہ یہ پیسے بتاؤ, یہ کہاں سے جائے, یہ انوائس کیا, یہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا وغیرہ. ان چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ کنٹرول, مطلب کہ وہ آپ پریشان نہ کریں. فوکس ہو بزنس بڑھانے کے اوپر, کمپنیز اس کے اوپر فوکس کریں, نہ کہ پریشان ہو اس کے اوپر. ایٹ دا اینڈ آپ کا سارا لالچ کیا ہے کہ آپ ٹیکسیشن ملیں. تو اس کو بھی انٹروڈیوس یوں کیا جا سکتا ہے کہ کمپنیز کو آپشن دے دیا جائے کہ آپ فکس ٹیکسیشن میں آنا چاہتے ہیں تو فلیٹ فکس ٹیکسیشن کے اندر آپ آ جائیں اور یہ آپ پے کر دیا کریں. بزنس ہوا نہیں ہوا وہ آپ کا کنسرن ہے. اور ہر سال کیونکہ ہمارا بینک اکاؤنٹس انٹر لنکڈ ہیں, موبائل فونز انٹر لنکڈ ہیں, تو جس طرح دبئی کا میں اگزامپل دے رہا ہوں, اگر اس نے 1 سال کے بعد اپنا بزنس رینیو نہیں کیا, وہ فیس نہیں جمع کرائی اس نے, تو بینک اکاؤنٹ لاک ہو جائیں گے, موبائل فون لاک ہو جائیں گے, اس کے نام پہ جو چیزیں ہیں نا وہ لاک ہو جائیں گی. پے کر رہے ہیں تو کوئی بالکل ٹھیک ہے, اسموتھ چلتا ہے ہر کچھ. ایزی اکانومی بنائے نا, ایزی سمپلیفائی کریں. ٹیکسیشن ہمارا بہت کمپلیکیٹڈ ہے پاکستان کا. میرے جیسا بندہ بھی جو ہے نا, وہ جب آپ آئرس اور اس کو کھولتے ہیں نا تو طبیعت عجیب سی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے. یار یہ کیا مصیبت ہے, یہ بچوں کی فیس میں کتنے پیسے جمع کرائے, بجلی کے بل کتنا جمع کرائے, ایکسپینسز کیا ہیں, وہ یار جمع ہو رہے ہیں نا. میں اب کیا اس میں کیا میں حساب بناتے رہے, کھانے پینے پہ کتنا خرچ کیا آپ نے, یہ کیا کیا, اس سے عجیب پریشانی ہوتی ہے. وہ اس کو ریلیکس کریں. اسے جو بڑی کمپنیز ہیں جو SECP کے اوپر رجسٹرڈ ہوئی ہیں, ان کا ٹیکسیشن کو اور کر لیں, بینیفٹس ان کے علیحدہ ہوں. مثال کے طور پہ بینک کے ساتھ لون ان کو مل سکتا ہے, پراپرٹی یوں ہو سکتی ہے. چھوٹے دکانداروں کے اوپر جن کے اوپر ٹیکس کم ہے, ان کی فیسلٹیز بھی کم ہوں گی اس کے بارے میں. وہ بڑے نیٹ میں آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ SECP کے ساتھ پراپر رجسٹر ہو کے اور زیادہ ٹیکس پے کریں وہ, لیکن پھر بینیفٹ بھی وہ لے سکتے ہیں. پراپرٹیز کے بارے میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا ایک چیز کے اوپر. مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے, وہ اپنے نام کے اوپر اس سے زیادہ سیمیں نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ پراپرٹی نہیں بنا سکتا, ایسے نہیں کر سکتا. اگر کرنا ہے دکان کے نام کے اوپر تو دکان کو پرائیویٹ لمیٹڈ یا وٹ ایور رجسٹر کروائے پراپر اگلے ٹیکس ریٹ کے اوپر نا جو بڑا ہے. پھر آڈٹ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, لیکن بینیفٹس بھی پھر اس کے ساتھ ہوں, اس کی لمٹ انکریز ہو جاتی ہے اس کی. اس طرح کر کے نا اس کو اسمارٹلی پلے کریں اسے, نہ کہ لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہو کہ آپ لوگ مطلب کہ یہ جمع کرائیں اور یہ کریں وہ کریں. اگر ٹیکس نیٹ کو ایکچولی براڈ کرنا شروع ہوں گے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. نظر 3 چیزوں کے اوپر رکھیں. کمپیوٹرائزیشن تو ہوئی بھی ہے ریکارڈز کی, نادرا کے وہ بنے ہوئے ہیں, NTN بھی سارا بنا ہوا, آئرس کے اوپر وہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. لینڈ ریکارڈز یا جو ریونیو جو آپ کے جو ہے پراپرٹی ہے, جتنے بھی ریئل اسٹیٹ جتنے بھی آتا ہے, چاہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے, چاہے وہ دوسری فلیٹس ہیں, چاہے وہ گھر ہیں, جو بھی ہے نا ہر طرح کی زمین, وہ اس کی کمپیوٹرائزیشن مکمل ہو جائے. پنجاب گورنمنٹ نے بہت کام کیا اس بارے میں, لیکن اس کو نا پورے ملک میں کمپلیٹ کر دیں. اسے آپ کے جو لینڈ ایسٹس ہیں نا سارے کے سارے, ان کی کمپلیٹ اس کو وہاں پہ ڈال دیں. پھر اس کے علاوہ کیا چیز آ جاتی ہے آپ کے جو جیولری, گولڈ اور گولڈ سے ریلیٹڈ جو جیولری کی کیٹیگری میں, ایکسپینسو جیولری کی کیٹیگری میں جو بھی آتا ہے نا, اس کا آپ حساب رکھیں. کیونکہ لانڈری, اگر منی لانڈری یا کوئی کرپشن ہوگی تو گھوم پھر کے ظاہر بات ہے وہ بندہ کوئی چیز خریدے گا. منی لانڈری کا تو آپ نے کنٹرول کر لیا آپ کے مطابق, کوئی پلاٹ ہی خریدے گا نا گھوم پھر کے اینڈ میں جا کے, گولڈ ہی خریدے گا نا اینڈ میں جا کے, بینک اکاؤنٹ ہی کھولے گا نا. بینک اکاؤنٹس, جیولری, یہ چیزیں, گاڑیاں,
گاڑیاں جس طرح ہوتی ہیں, گاڑی رجسٹریشن ہوگی یا تو کمپنی کے نام پہ جائے گی, بندے کے نام پہ جائے گی, ان تمام چیزوں کا ڈیٹا بیس پورا آپ بنا لیں اپنے پاس, انٹر کنیکٹ کر لیں. بس اس سے زیادہ کسی چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کس ریسٹورینٹ میں گئے تھے, بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, یہ آپ کی ٹینشن کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے اوپر سے سردردی کم کرے, ان چیزوں کا ریکارڈ اسٹرانگ کر لے, انٹر کنیکٹ کر لیں ان کو, اور ٹیکسیشن کو سال کے اوپر ڈال دے کہ ہر سال کے اوپر کریں گے تو بینک اکاؤنٹ اور آپ کی ہر چیز سموتھ چلتی رہے گی. نہیں جمع کرائیں گے تو وہ لاک ہوتا رہے گا آپ کا, اور آپ کو اس کے لیے پروسیس کرنا پڑے گا. ٹیکسیشن کی جو پالیسیز ہیں ان کو سمپلیفائی کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا. اس میں یہ بھی بات ہے کہ ایک طرف سے ٹیکسیشن کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کسی بہت زیادہ ٹیکسز اور پریشان کن ٹیکسز وہ نہیں ہونے چاہیے. دوسری طرف یہ کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا جو دینی طبقہ ہے نا وہ اس رائے کے اوپر ہے کہ جو ریاست اسلام کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہی, جو کہ ایکچولی ہماری آج تک کوئی بھی گورنمنٹ اس سینس میں علماء کی سوچ کے حساب سے سوچیں اگر آپ, تو اس طرح تو کوئی بھی گورنمنٹ ہماری آج تک نہیں چلی. تو ان کا کہنا کیا ہے, ایسی حکومت کو ٹیکس دینا جائز ہی نہیں ہے. یار آپ خدا کا خوف کریں آپ, پھر ٹیکسز تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں تو زکوٰۃ کا نظام ہے. تو پولیس والے کو سیلری آپ زکوٰۃ سے تھوڑی دیں گے, سڑکیں آپ زکوٰۃ سے تھوڑی بنائیں گے, یہ جو کھمبے اسٹریٹ لائٹس ہیں یہ زکوٰۃ سے تھوڑی ہوں گی. یہ کام ڈیولپمنٹ کا, انفراسٹرکچر کا, جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے یہ ٹیکسیشن سے ہوگا. ٹیکسیشن اسلام کی تاریخ میں لیتے رہے ہیں. مین فرق کیا تھا, کیونکہ خلافت راشدہ اور جو ابتدائی اسلام کا نا, خاص طور پہ بنو امیہ کے دور تک مین سورس آف انکم جو تھا نا وہ مال غنیمت تھا. مسلمانوں کی فتوحات ہوتی جا رہی تھی, مال غنیمت سب سے بڑا سورس آف انکم تھا. یا جو نان مسلم سے پھر وہ لے رہے ہوتے تھے, جزیہ لے رہے ہوتے تھے, لیکن مال غنیمت سب سے بڑے سورس آف انکم تھی. اس لیے باقی ٹیکسیشن کی اس طرح ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. لیکن جب بنو امیہ کے بعد عباسی دور کے اندر کیا ہوا تھا, آپ سمجھ لیں کہ انٹلیکچوئل اور سائنس اور ان چیزوں کے اوپر تو بہت محنت ہوئی ہے, لیکن جو بارڈر ایکسپینشن ہے نا وہ نہیں ہوئی تھی عباسی دور میں. وہاں پہ اب ظاہر بات ہے ٹیکسیشن کی انہوں نے پلان بی پہ آئے تھے وہ لوگ. تاریخ کے اندر ہوتا رہا ہے, یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ٹیکسز کے اوپر, بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ ٹیکسز بالکل موجود ہیں ہمارے تاریخ کے اندر. ہمارے ایگریکلچر کے اوپر جو عشر اور یہ سب کچھ جو ہے, یہ زکوٰۃ کا اور اس کا جو ہے وہ ایک ایکسپینڈیڈ اس کا ایک اپروچ ہے. زکوٰۃ کے نظام کے بارے میں آپ کو یہ بھی بلکہ بتا دوں کہ امریکہ کے اندر اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک جو ان کی ڈیموکریٹ کی جو ریس کے اندر ہے, جو ایک کینڈیڈیٹ ہے ان کی, الزبتھ وارن نام ہے ان کا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم لوگ, اب وہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, شی از ناٹ اے مسلم, وہ کیا بات کر رہی ہے, اگر ہم اپنے جو رچ اوپر کی جو لاٹ ہے نا اس سے ہم 2% اگر ہم چارج کر لینا تو ہمارا ہیلتھ کیئر اور یہ سب کچھ ہمارا فری ہونا شروع ہو جائے گا. زکوٰۃ کا ریٹ کیا ہوتا ہے, 2.5% ہوتا ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی عقل کے اعتبار سے یا حسن اسلام کا مطالعہ بھی کیا ہو, لیکن وہی جو زکوٰۃ والی بات ہے نا وہ اس کو اپنے ٹرمز میں کوڈ کر کے بتا رہی ہے وہ, کہ اگر ہم 2% چارج کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی یہی زکوٰۃ بھی یہ کہتی ہے. لیکن زکوٰۃ کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ پاورٹی کے اوپر ہے, غربت کے اوپر ہے. ابھی تو ظاہر بات ہے, نہ میرا اعتماد ہے گورنمنٹ کے اوپر, نہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ہم زکوٰۃ دیں گے اور گورنمنٹ وہ کرے گی. جب تک اعتماد ڈیولپ نہیں ہوتا, اس لیول تک نہیں جاتا, اور گورنمنٹ ایکچولی زکوٰۃ کے پیسوں کو صحیح معنوں میں خرچ نہیں کرتی, تب تک تو ایک الگ کہانی ہے. ورنہ ادروائز یہ حق گورنمنٹ کا ہی ہے, ٹیکسیشن بھی گورنمنٹ کا حق ہے. یہ تو ایون بلنڈر علماء دور کی بات, یہ عمران خان نے بھی بلنڈر مارا تھا. یہ دھرنے کے دوران کیا کہا تھا, کوئی ریمیٹنس نہ آئے پاکستان میں, ہنڈی سے بھیجو, جہاں مرضی سے بھیجو, لیکن بینکوں کے ذریعے نہیں بھیجنا. اور کیا کہا تھا, ٹیکسز جمع نہیں کرانے, بجلی کا بل جمع نہیں کرانا. یہ تو عمران خان نے بھی بلنڈر مارا تھا. وہی علماء کے لیول والی بات جا کے کر دی تھی کہ ٹیکسز نہیں جمع کرانے جب تک یہ حکومت ہے. نہیں بھائی, حکومت جو مرضی آئے گی, ساری لائلٹیز ہماری پاکستان کے ساتھ ہیں اسلام کی وجہ سے, لہٰذا ہم ٹیکسز دیں گے تو پاکستان مستحکم ہوگا. اس کا جواب وہ دیں گے. اگر کسی اور نے اس کو مس یوز کر لیا, یہ جواز نہیں بنتا, یہ کوئی جواز نہیں ہے ٹیکسز نہ دینے کا. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو سنوارنا ہے, اور اگر ہم ٹیکسز نہیں دیں گے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رات کے اندر فرمایا, ان اللہ لا یغیر بقوم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, کبھی نہیں بدلے گا اس قوم کی حالت, حتی یغیروا ما بانفسہم,
جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. سورہ رات کی آیت جو 11 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے, اور جس کے بارے میں وہ شعر بھی ہے جو کہ اصل میں تو ہے مولانا ظفر علی خان کا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اب یہ شعر پتہ نہیں کیوں ہم علامہ اقبال کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. یہ تو عمران خان نے بھی شاید غالباً غلط ٹویٹ کر دی تھی یا کہیں غلط کوٹ کیا تھا.